نیک عمل، نیکییں، یہ وہ اعمال ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں اس برزخی زندگی کی آغاز میں ہی انسان اور اس کے عذاب کے درمیان میں رکاوٹ بن جائیں گی۔ نیک کام کی تعریف کیا ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ کو پسند آ جائے، ہر وہ کام جو اللہ کو پسند آ جائے۔ آپ کسی مسلمان بھائی کو دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس نیکی کو حقیر نہ جاننا، یہ نہ جاننا یہ چھوٹی سی نیکی ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ مسکرا کر ملنا، کھلے چہرے کے ساتھ ملنا، محبت اور پیار کے ساتھ ملنا۔ آپ نے راستے میں سے کانٹا اٹھا کر بھی اگر سائڈ پہ رکھا ہے اور دل میں یہ نیت ہے کہ کوئی مسلمان بھائی میرا یہاں سے گزرتے ہوئے اس میں الجھ نہ جائے، تو یہ بھی وہ نیکی ہے جو انسان کو قبر تو قبر رہی جہنم کے عذاب سے بھی بچا دیتی ہے۔ نیک عمل میں ہر وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے اور اللہ اسے پسند کر لے۔ آپ نے دو بھائیوں میں صلح کروا دی، بہت بڑی نیکی ہے۔ کسی کو نیکی کا حکم دیا، کسی کو برائی سے روکا، نیکیوں میں بہت بڑا عمل ہے۔ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ، اچھا سلوک، پیار و محبت کی گفتگو، خیر اور صلاح کی باتیں، یہ وہ نیکییں ہیں جو انسان کی قبر میں اس کے لیے ذخیرہ بننے والی ہیں۔ اور حسن سلوک میں آپ کے بہن بھائی، آپ کی بیوی بچے، آپ کے ماں باپ، یہ سب سے ٹاپ لسٹ میں رہیں گے۔ دوستوں سے تو انسان مسکراتا ہے، کیوں؟ دوستی خراب ہو جائے گی نہیں مسکرائے گا۔ مدیر کے سامنے تو بڑا اچھا اخلاق پیش کرتا ہے، آفیسر کے سامنے، باس کے سامنے، کیوں؟ جاب سے نکال دے گا اگر وہ بدتمیزی کرے گا۔ لیکن بوڑھے ماں باپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے نا، آپ کی گھر بیٹھی بیوی تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، آپ کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کے حسن سلوک کا وہاں پتہ لگے گا جہاں بغیر لالچ اور بغیر خوف کے آپ کو اپنی انسانیت دکھانی پڑے۔ کہیں تو انسان مسکراتا ہے ڈر کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، اور کہیں انسان مسکراتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ یہ بیوی ہے، یہ بچے ہیں، یہ ماں باپ ہیں، یہ بہن بھائی ہیں، یہ میرے قریبی ہیں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں، یہ میرے پڑوسی ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کروں۔ اور آج پڑوسیوں کو ہی سب سے بڑا دشمن سمجھا جاتا ہے، الا من رحم ربی۔ ساری گندگی اکٹھی کر کے جھاڑو دے کے بیگم بھی کوڑا جو ہے پڑوسیوں کے دروازے میں پھینک دیتی، کچرا پڑوسیوں کے گھر کے آگے پھینک دیا جاتا ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسیوں کے بارے میں مجھے اتنی تاکید کی، مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید وراثت کے اندر سے پڑوسی کو حصہ ملنے والا ہے۔